کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ ناظرین، یہ اشعار جو میں نے پڑھے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ کی ملاقات کس سے کروانے جا رہے ہیں۔ اردو شاعری کا اور خاص طور سے اردو مشاعرے کا نہایت ہی اہم اور معتبر نام جناب منور رانا صاحب۔ منور رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ پہلے تو آپ کو 2014 کے لیے جو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دو طرح کی شاعری اب ہمیں سننے کو ملتی ہے یا پڑھنے کو ملتی ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ہم مشاعرے میں فراق کو مشاعرے میں بھی سنتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، جوش کو، اس طرح جون ایلیا کو، ایک طویل نام ہیں، بہت سارے نام ہیں جو ہمیں پڑھنے کو بھی ملتے ہیں اور سننے کو بھی ملتے ہیں۔ اب جو مشاعرہ ہمارے سامنے ہے، مشاعرے کی دنیا جو ہے، اس میں ایک طرح سے دو دھارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو چھپتے ہیں، مشاعرے میں ہمیں نہیں دکھتے، ایک وہ لوگ ہیں جو کم چھپتے ہیں لیکن مشاعرے میں اکثر ہمیں وہ لوگ دکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اب ہمیں مشاعرے کی دنیا ایک الگ دنیا لگتی ہے اور کتاب میں چھپنے والی دنیا ایک الگ دنیا؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کو تو نہیں لگتی ہوگی یہ دنیا الگ الگ ہے مشاعرے کی اور اس کی، آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے جو کچھ سو کالڈ ذرا پڑھے لکھے لوگ جو ہو جاتے ہیں، اپنے کو جو بہت جو انٹلیکچول، جس کو ہم کبھی کبھی بولتے ہیں انٹلکیچول، تو یہ جو انٹلکیچول قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے اس میں ایک بات آپ سمجھ لیں، فیض صاحب ہندوستان آئے ہوئے تھے، بی آر چوپڑا نے ان کے اعزاز میں ایک نشست رکھی، مجروح صاحب بھی زندہ، کیفی صاحب، سردار صاحب، سبھی زندہ تھے، سب وہاں موجود تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، لوگ بہک رہے تھے، بہکی ہوئی باتیں بھی کر رہے تھے، تو مجروح صاحب نے سردار صاحب سے یا کسی سے کے کنٹمپریری سے کہا کہ یہ شاعر بہت چھوٹا ہے فیض، اس کو پنجابی سے اٹھائے رہتے ہیں تو یہ بڑا شاعر ہے، شاعر بھائی یہ پاکٹ سائزی ہے۔ فیض صاحب نے بھی آتے جاتے سن لیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اب جب شراب کا دور تھما، یہ ہوا کہ اب شاعری کا دور شروع ہو، سب نے سنایا، مجروح صاحب نے، کیفی صاحب نے، جو سینئر سے، سب سے آخر میں فیض صاحب کو سنانا تھا۔ فیض صاحب بیٹھے، سناتے جان، انہوں نے کہا سنو مجروح، دکان تو ہم سب نے لگائی تھی، اب اللہ کسی کی چلا دیتا ہے اور کسی کی نہیں چلاتا ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مشاعرے کے اور غیر مشاعرے کے، یہ سب اس کے خانوادے کے ہیں۔ کسی کی جس کی نہیں چل پاتی وہ کہتا ہے میں ادب کا شاعر ہوں، اچھا، جس کی چل جاتی وہ کہتا ہے وہ مشاعرے کا شاعر ہے۔ جتنے بڑے بڑے سب اپنے کو گناتے ہوں، تانا شاہ اور بندے شاہ اور لولے شاہ، لنگڑے شاہ، سب یہ 2,000 کے 5,000 روپے کے مشاعروں کے لیے دوڑتے اور بھاگتے ہیں۔ دعوت نامہ آ جاتا ہے تو یہاں لگا کر کے گھومتے، مجھے ذرا یہاں جانا ہے، مجھے ذرا وہاں جانا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ شروع سے ایسے ہی تھا، ظاہر سی بات ہے کہ مشاعرہ ہی ایک واحد ذریعہ تھا شاعر کے مشہور ہونے کا، مقبول ہونے کا، محبوب ہونے کا۔ یہ جو کاغذ پر اتنی خراب شاعری آنے لگی، یا جو 25 رسالے چھپتے ہیں، کچھ رسالے تو اتنے ہی چھپتے ہیں جتنے ایڈیٹر اٹھا پاتا ہے، اتنے ہی، اس سے زیادہ نہیں چھپ پاتا ہے وہ، کہ وہ اٹھا ہی نہیں پائے گا۔ جس طرح سے دنیا دو طرح کے لوگوں سے ہے، ایک وہ ہے جو ایک بورا گیہوں خرید تو سکتا ہے مگر اٹھا نہیں سکتا، دوسرا وہ ہے جو ایک بورا گیہوں اٹھا تو سکتا ہے مگر خرید نہیں سکتا۔ تو ہمارے ہاں اردو میں زیادہ تعداد انہی ایڈیٹرز کی ہے جو اتنے ہی چھاپتے ہیں جتنا اٹھا سکتے ہوں وہ۔ اس میں چھپنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے میں ادب کا شاعر ہوں تو کاہے کا ادب کا شاعر ہوا؟ جس پرچے کی تعداد 150 نہ ہو
وہ ادب کہاں سے کریٹ کرے گا؟ کیا ادب کہیں کسی بارہ دواری میں کسی ایک چھوٹی سی بھول بھلائیاں میں یا گھروندے میں رکھے جانے کی چیز ہے؟ ادب تو وہ ہے کہ جو بالکل پوری دنیا میں پھیلے، مہکے، سنائی دے، محسوس کرے. تو پہلے جب ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے جو پڑھا، جو سیکھا، جو دیکھا کہ جب مشاعرہ کسی شہر میں ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا، عورتیں بہت خوش رہتی تھیں کہ آج ہمیں اپنے بچوں کو کتاب کاپی کے بغیر علم سیکھنے کے لیے بھیجنا ہے. تو وہ شاعر کہیں فرشتے تو نہیں تھے، یہی سب ہوتے تھے. شراب وہ بھی پیتے تھے، سب برے کام وہ بھی کرتے تھے. اس کے مقابلے میں اب تو مشاعرہ بہت پروفیشنل ہو گیا ہے. خرابی کیا ہوئی کہ مثلاً ہمارے یہاں کلکتے میں قیصر قلندر اسٹیشن ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. آپ بہت چھوٹے سے رہے ہوں گے، پتہ نہیں، ممکن ہے کہ وہ پیدا بھی ہوئے ہوں آپ کی نہیں. قیصر قلندر صاحب ہمارے یہاں کلکتہ دوردرشن پہ کلکتہ ریڈیو میں، اس زمانے دوردرشن وہی نہیں کرتا تھا، وہ وہاں اسٹیشن ڈائریکٹر ہو کے گئے. کشمیر کے رہنے والے تھے، سری نگر کے. بہت مزے کے شاعر تھے، جدید شاعر. تو وہ مجھ سے بہت عشق کرتے تھے، پر ان کو بہت اچھا لگتا میرے ساتھ. وہ اپنی سرکاری گاڑی چھوڑ کے میری موٹر سائیکل پہ گھومتے تھے. تو انہوں نے وہاں بہت سے مشاعرے کیے، قریب 7-8 مشاعرے، بڑے بڑے مشاعرے کیے ریڈیو کے ذریعے سے. تو اس میں تقریباً وہی بلائے جاتے تھے جو پڑھے لکھے شاعر ہوتے ہیں، جو اپنے کو سو کالڈ پڑھا لکھا بولتے ہیں، جو اپنے کو دانشور کہتے ہیں، جن کو ہم ڈائناسور سمجھتے ہیں. آئی ایم سوری. دیکھیے، دانشوری جو ہے اگر علم سے آتی ہے تو معاف کیجیے گا، یہ بات پھر بہت دور تک جا کر کے کہیں ہم کو ڈیمیج کرتی ہے. علم یہ درسی کی، صرف وہ وکیل اختر کلکتے کا ایک شاعر تھا، اس نے کہا تھا کہ صرف درسی کتاب پڑھنے سے آدمی دیدہور نہیں ہوتا. یہ غالب اور میر اور مومن اور یہ، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی ایم اے اور ڈاکٹر اور پروڈیوسر لگانے کی. ہم تو یہ سمجھیں، ہم تو تب مانیں جب کوئی آدمی پی ایچ ڈی کر لے اور ڈاکٹر نہ لکھے. ہم تو یہ سمجھیں کہ کوئی آدمی ایم فل کر لے اور نہ لکھے، اپنے نام کے آگے پروفیسر نہ لگائے. معاف کیجیے کہ نقلی ڈگریاں لے کر کے گھومتے ہیں، ڈاکٹر لگا لیتے ہیں. میں اکثر مشاعروں میں کہتا ہوں اگر یہ سب ڈاکٹر ہیں تو پھر ہم سائنسٹسٹ ہیں. جی، لیکن منور صاحب، مشاعرے کی جو ہماری فضا، میں بات پوری نہیں کر پایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اب وہ جو پہلے مشاعرے ہوتے تھے آج سے 30 سال پہلے تک، تو اس میں مشاعرے میں مظفر انفی بھی دکھائی دیتے تھے، منچندہ وانی بھی دکھائی دیتے تھے، مخمور بھائی پیش رہتے تھے، کمار پاشی دکھائی دیتے تھے. اس طرح کے ایک نمبر آف پوئٹس، عرفان صدیقی تو ابھی حال کی بات ہے. تقریباً سب کو میں نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور تقریباً یہ وہ سب نام ہیں جن کو بحیثیت ناظم ہم نے اناؤنس کر کے بلایا پڑھنے کے لیے. اور یہ ہماری اردو شاعری کا منچندہ وانی، عرفان صدیقی، تو ان سب کو ہم نے بہت ہی اعزاز اور احترام سے مشاعروں کے اسٹیج پر بیٹھ کر مائک پر ان کو زحمت غزل کی دعوت دی. پہلے یہی تھا، یہ اچھی بات تھی. یہ جیسے زیب بھائی، دیکھیے اصل میں ایک چیز ہے، دیکھیے جو اسٹیج ہے یہ کرتب ودیا ہے. آپ کچھ کر کے دینا ہے، صرف زبانی جمع خرچے نہیں ہوتا ہے. اسٹیج کو آپ یہ مان لیں کہ اذان دینے کی گزارش اسی سے کی جاتی ہے جس کی آواز میں کچھ درد ہو، کچھ سوز ہو. کم سے کم بلال جیسی نہ ہو تو کم سے کم ملتی جلتی ہی ہو، حضرت بلال جیسی نہ ہو. تو بالکل اسی طرح سے مشاعرے کے اسٹیج کے لیے، کسی بھی اسٹیج کے لیے، جس سے آپ دیکھیں کہ ٹی وی پر جو اسپاٹی چہرے ہوتے ہیں ان سے عام طور سے پروڈیوسر بچتے ہیں، کسی طرح کے پاکس یا کچھ بھی ہو اس سے بچتے ہیں. یہ ایک رانا صاحب، آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئل یا اپنے آپ کو جو شاعر سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مشاعرے میں شاعری نہیں ہوتی، وہاں تو ایسی ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ابھی جو نام گنوائے وہ ہماری شاعری کا بہت اہم نام ہے، تمام کے تمام جتنے نام آپ نے گنوائے ہیں. لیکن منور رانا صاحب، کیا آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ اب اس وقت جو مشاعرے کی فضا ہے اس میں اس طرح کے لوگوں کی تعداد آج سے 20 سال کے مقابلے میں کچھ کم ہوئی ہے؟
دیکھیے ایسا ہے، کم کیا غائب ہو گئے. جی دیکھیے سیدھی سی بات ہے. دیکھیے بہت، اگر آپ تو چونکہ جموں کے رہنے والے ہیں، پتہ نہیں اودھ کے قصبات سے آپ واقف ہیں یا نہیں واقف ہیں. ایک طریقہ یہاں کا رہا ہے کہ جب آپ کے یہاں شادی بیاہ ہوئی تو آپ نے شہر کے تمام لوگوں کو بلایا. ان میں وہ جو بہت غریب لوگ ہیں، بہت معمولی لوگ ہیں، وہ لوگ بڑے لوگ ہیں. لیکن جن کو آپ نے نہیں بلایا وہ پوری زندگی اس کا دکھ رکھتے ہیں. جی بالکل. ہاں، جی کہ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا. نتیجے کے طور پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے باپ کے مرنے میں نہیں آیا تو ہم ان کے باپ کے مرنے میں نہیں جائیں گے. یہ فطری چیز ہے. جب آپ ان کو شاعر ہی نہیں مانیں گے جو اسٹیج پر ہیں، آپ ان کو گالیاں دیں گے، آپ ان کے کیڑے مکوڑے نکالیں گے. منور رانا کو اگر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مل جاتا ہے تو جو پلے ہیں چھوٹے چھوٹے ادب میں، پلے ہیں پونگ پونگ والے، وہ بھی یہاں منور رانا نے جتنا پڑھا، منور رانا جتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھنے کے لیے بہت سے لوگوں کو 20 برس کی عمر چاہیے. یا منور رانا کا جو مشاہدہ ہے. جی بالکل. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کو نہ ماننے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن کسی کو ماننے کے لیے ایک ادا بھی اس کی اچھی لگتی ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی غیر شاعر کو ہم مشاعرے میں نہ آنے دیں. اور شعر اچھا ہے یا برا ہے اس کا فیصلہ ناقد نہیں کر پاتا ہے. جیسے میں جے این یو میں ایک پروگرام ان لوگوں نے 8-10 سال پہلے، وہ زاہد وغیرہ تھے وہاں پر لڑکے، وہ سب بچہ پارٹی ان کو میں بولتا تھا، پروفیسر ہو گئے ہیں. تو ان سب نے ایک شام منورانہ کے ساتھ رکھی تھی. تو وہاں میں نے یہ بات کہی تھی، تمام پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کہ میرا ناقد ابھی پیدا نہیں ہوا ہے. میرا ناقد اس وقت پیدا ہوگا جب آپ مر جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم بھی نہیں رہیں گے. اب ہمارا کلام ہوگا، جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے گا. آج یا تو میری سپورٹ میں لکھے گا یا بغض للہ میں لکھے گا. اس لیے میرا ناقد آج نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرنے والا کہ یہ اچھا شعر ہے یا اچھا شعر نہیں ہے. جس نظیر کو میر تقی میر کے زمانے کے لوگ یا اس کے بعد کے لوگ لونڈا، بالکل بیوقوف و خچر پہ چلنے والا، گھوڑے پہ بیٹھا رہنے والا، بھیک منگا سب کہتے تھے، اگر آج آپ اس کو اردو شاعری سے نکال دیجئے تو آپ کا نیچر کا کھانا خالی رہ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں خالی ہو جائیں گی ہماری. تو کہنے کا مطلب یگانہ جو 40 روپے کی نوکری کرتا تھا، جس کو لکھنؤ جیسے مہذب شہر میں گدھے پہ بٹھا کر گلوریاں بانٹ کر اس کے منہ پر تھوکنے کے لیے ہمارے یہی جو اکابرین ادب مہم چلائے ہوئے تھے، یا شاد جو رامپور کے ایک معمولی سے فوٹوگرافر کے باہر 40 روپے 35 روپے کی نوکری کرتا تھا، جس کو نواب یا کہیں لوگ پسند نہیں کرتے تھے، کیا یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اردو شاعری کے ٹرننگ پوائنٹ کہلائیں گے؟ یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ کون سی شاعری بڑی ہے، کون سی شاعری چھوٹی ہے، کون سا شاعر بڑا ہے، کون سا شاعر چھوٹا ہے. اچھا رانا صاحب، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اردو کا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اس بار منور رانا کو ملا. لیکن جیسے آپ نے فرمایا، بہت ساری جگہوں سے ہمیں سننے کو ملا کہ یا لوگوں نے کہا بھی کہ نہیں، منور رانا صاحب اس کے ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ابھی اور بہت اچھے نام ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس ایوارڈ کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ایوارڈ میں آپ کا کوئی دخل تو ہے نہیں. مطلب یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا دخل نہیں ہے. جی. ورنہ ایوارڈوں کے لیے لوگ زبانیں نکال کر کے گھوما کرتے ہیں. اور ابھی جب مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے مجھے بلایا تھا آنر دینے کے لیے، اس لیے نہیں کہ مجھے ایوارڈ مل گیا، اس لیے کہ میں کلکتے سے میرا تعلق رہا ہے. میں نے کلکتے میں رہ کر بولنا، بات کرنا، لکھنا، پڑھنا سیکھا. تو ان لوگوں نے جب مجھے بلایا تو میں اکیڈمی کے پروگرام میں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں سے بڑا زندہ گواہ پوری دنیا میں موجود نہیں ہوگا کہ میں اس اکیڈمی کا 22 برس تک گورننگ باڈی ممبر تھا، اور وہ دبنگ ممبر کہ جو چاہتا تھا وہ ہوتا تھا. وہ دبنگ ممبر جس کے جو منسٹر جو سلیم تھے وہ میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے، جس کے منسٹر سلطان میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے. لیکن میں نے آپ کی اکیڈمی میں کبھی اپنی کوئی کتاب انعام کے لیے جمع نہیں کی. آپ ہمیں پوری اردو دنیا میں ایک بھی ایسا شریف آدمی دکھا دیں، ایک ایسا انا پرست دکھا دیں، ایک ایسا مرد دکھا دیں کہ جو جہاں رہتا ہو اسی اکیڈمی میں کبھی کتاب نہ جمع کی ہو. میں ببانگ دہل میں آپ کے
اس پر ریختہ پر میں بات کر رہا ہوں جی کہ ایک آدمی بھی اگر آپ ہمیں دکھا دیں گے کہ ہم نے کبھی ایوارڈ کے لیے کتاب جمع ہی نہیں کی جی کہ جہاں ہم جو چاہتے وہ ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا دوسری بات، ہم ہمیشہ سے ایک چیز کے قائل تھے، کل آج یہ وہ، ہم نے دو باتیں ہمیشہ کی. جب مجھے ملا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ہم کو گود میں اٹھائے رہتے ہیں. تو کہیں سے ساہتیہ اکیڈمی نے سوچا ہوگا کہ یہ بہت سروقد ہے، جی یا ہم نے جو اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، جو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، بلغم صاف کیا ہے. کس طرح خدمت کی ہوں گی میں نے اولاد کی طرح. تو ظاہر بات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اس کی مہک شاید میری انگلیوں میں بسی ہوئی ہے کہ ہم جو لکھتے ہیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیں زمرد میاں، مقبولیت یا محبوبیت یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ پیسے خرچ کر کے بھی نہیں ہوتی ہے. بالکل ہم کبھی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے. بڑے سے بڑے مشاعرے امریکہ 10 سال سے میرے پاس دعوت نامے آتے تھے، ہم نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، میرا کاروبار یہیں اچھا چلتا ہے. آسٹریلیا ہم نے کہا نہیں اس ملک کے پرندے ہمارے یہاں دانہ ڈھونڈنے آتے ہیں، ہم وہاں روزی ڈھونڈنے کے لیے نہیں جائیں گے. تو جس طرح سے ہم نے اپنا قلندری میں گزارا ہمیں مزہ آتا تھا. اچھا چونکہ ہمیں شروع سے ایک بات کا شوق تھا، ابھی بھی ہے، کہ ہم یہ چاہتے تھے یا یہ ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے کسی چوراہے پہ میرا اسٹیچو لگایا نہ جائے. میرے مرنے کے بعد یہ سوال اٹھے کہ اس شخص کے اسٹیچو شہر کے چوراہوں پہ لگائے کیوں نہیں گئے. ٹھیک ہے، زندگی جینے کا، زندگی کرنے کا اپنے اپنے طور پر طریقہ ہے، آدمی سوچتا ہے. میں ابھی 10 سال پہلے کی بات ہوگی، 8 سال پہلے، آپ لوگ ڈیٹیل بھی نکلوا لیں گے، یا یہ جو پرسار بھارتی ہے تو ناگپور میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، سرو بھاشا مشاعرہ. تو اس میں جو ہے ریڈیو پہ جو یہاں جو بڑے صاحب جو گئے ہوں گے، جو صاحب ہوں اے ڈی جی جو ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آج کے ہمارے اس کوی سمیلن نے سرو بھاشا سمیلن میں 22 زبانوں کے شاعر ہیں، ان کو انٹرپریٹ کریں گے لوگ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مل چکا ہے، گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا ہے، اور کیا کہ جو ہوں گے سرسوتی ایوارڈ سمان یہ مل چکا ہے. پھر انہوں نے ہمارے خیال سے ازراہ تفنن یہ کہا کہ یا ان لوگ ڈیو ہے جن کو ملنا ہے. تو میں نے دل میں یہ بات سوچی، میں نے کہا اللہ میاں جب اس نے یہ بات کہی ہے تو ہونا ایسا ہی چاہیے. کہیں میں نے یہ دل میں نے دعا مانگی، خواہش ظاہر کی، اور ویسا ہو گیا. ادروائز جیسے ہمارا آج تک یہ کہنا ہے کہ ہم جب تک ہم فیئر کھیل کر جیت رہے ہیں ہم فاؤل شاٹ نہیں ماریں گے. جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم ہار رہے ہیں تب ہم کو فاؤل شاٹ مارنا چاہیے. اور آپ کے ریختہ کے مادھیم سے میں ہر نوجوان کو، چاہے وہ کسی فیلڈ کا ہو، میں اس سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس آخری عمر میں کہ فیئر کھیلتے رہو. فاؤل تم اس وقت مارنا جب جیت نہ پا رہے ہو، جب تم ہار رہے ہو. جب تم جیت رہے ہو تم کو تب کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ یہ سوچئے کہ میں رائے بریلی کا رہنے والا، میں سپر پرائم منسٹر آف انڈیا کا اور پرائم منسٹر آف انڈیا کا ووٹر. سونیا گاندھی کے ڈرائنگ روم میں ہماری نظم لگی ہوئی ہے، میرے دروازے پہ لکھ دو یہاں ماں رہتی ہے. نفرتوں نے میرے چہرے سے اجالا چھینا، جو میرے پاس تھا ایک چاہنے والا چھینا. سر سے بچوں کی میرے باپ کا سایہ چھینا، مجھ سے گرجا بھی لیا میرا شیوالا چھینا. اب یہ تقدیر تو بدلی بھی نہیں جا سکتی، میں وہ بیوہ ہوں جو اٹلی بھی نہیں جا سکتی. آپ نے گھر میں یہ بہت دیر کہاں رہتی ہے، گھر وہی ہوتا ہے عورت کا جہاں رہتی ہے، لیکن تقدیر جہاں جائے وہاں رہتی ہے. میرے دروازے پہ لکھ دو یہاں ماں رہتی ہے. سب میرے باغ کے بلبل کی طرح لگتے ہیں، سارے بچے مجھے راہل کی طرح لگتے ہیں. اس کا آخری بند ہے کہ آپ لوگوں کا جو ایک سوال اٹھا تھا کہ صاحب سونیا گاندھی ول بی فلڈ اوے فرام انڈیا اینڈ بیک کر جائیں گے اٹلی. اس کا آخری بند ہے کہ آپ لوگوں کا بھروسہ ہے ضمانت میری، دھندلا دھندلا سا وہ چہرہ ہے ضمانت میری. آپ کے گھر کی یہ چڑیا ہے ضمانت میری، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے ضمانت میری. ہے اگر دل میں کسی کے کوئی شک نکلے گا، جس میں سے خون نہیں صرف نمک نکلے گا. یہ ڈرائنگ روم میں ہماری نظم ان کے یہاں لگی ہوئی ہے. مجھ سے جب احمد پٹیل صاحب نے پوچھا کہ حیرت ہے
آپ کی میڈم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے کہا دیکھیے سر ان سے اصل میں لوگ 150 لوگ روز ملتے ہیں، ہم چلے جائیں گے تو 151 ہو جائیں گے، تو اس کو مزہ نہیں آئے گا سر اس میں۔ اگر میڈم مجھ سے ملنے آئے تو یہ ایک نیوز بنتی ہے، یہ مجھے کچھ تھوڑا سا انرجی بخشے گا کہ ہم اور لکھ سکیں، یا خدا نخواستہ ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم جا کر کے ان کے دروازے پہ ماتھا ٹیک دیں۔ باقی میرا کام چل رہا ہے، مجھے کوئی منور رانا صاحب، یہ سیاست جو ہے اس پہ آپ اپنی شاعری میں چوٹ بھی کرتے ہیں بہت زبردست، اور ظاہر ہے ایک شاعر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے تو نہیں رہ سکتا، سماج میں معاشرے میں جو چیزیں آپ نے دیکھتا ہے۔ مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ جی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے یہ سب یہ جو ایوارڈ ہیں اس طریقے کے، جس جام پہ محفل کی اس وقت نگاہیں ہیں، میں کب کا چلا آیا اس جام کو ٹھکرا کر، ابھی اس ایوارڈ سے 6 مہینے پہلے ہی کا آپ کو معلوم ہوگا کہ میں 2 مہینے میں اردو اکیڈمی کی صدارت کو لات مار کے میں چلا آیا۔ جی بالکل بالکل۔ مجھ سے جب میڈیا نے پوچھا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا، تو میں نے کہا اس قوم نے بہت دنوں سے استعفیٰ دیکھا ہی نہیں تھا، صرف خوشامد دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل۔ اور جس دن سے میں بنا تھا، میں صدر کی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا، بغل میں ایک وزیٹر کی کرسی پر بیٹھتا تھا۔ میں کہتا تھا اس بائی لاز کے مطابق اکیڈمی کا صدر مکھ منتری ہوتا ہے صوبے کا۔ جس کرسی نے اس 19 برس سے کسی مکھ منتری کا منہ نہیں دیکھا ہے، اس صوبے میں اردو کی ترقی کے کوئی امکانات نہیں ہو سکتے۔ یہاں مکھ منتری آ کے بیٹھیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بات کریں گے، ان سے گزارش کریں گے، ضرورت پڑے گی ہم کاسہ گدائی پھیلائیں گے، ان کے پیر چھو لیں گے اردو کے لیے، تو ہم وہاں بیٹھیں گے، ورنہ ہم اس میں جو اتنا سا مل جاتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوئی لال بتی پیلی بتی نہیں لی، یعنی جس عیش کے لیے لوگ ترستے ہیں، یہ عیش سے ہم فقیر ایسے ہی دامن چھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔